سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ان قریب کہیں گے نادان لوگ جس قبلے پر یہ تھے انہیں کس چیز نے اسے ہٹا دیا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک تو اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ لوگ تھے یعنی مسلمان انہیں کس چیز نے ہٹا دیا اس سے. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر جب لوگ مدینہ میں آئے ہجرت کرنے کے بعد تو اللہ نے جو قبلہ ہے وہ تبدیل کر کے کعبۃ اللہ رکھ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہو، تو بیت المقدس سے ہٹا کر کہہ دیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں مدینہ کے رہنے والے، مدینہ میں کون رہتے تھے؟ یہودی رہتے تھے اور نصارہ رہتے تھے وہاں پہ اور منافقین تھے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ جس قبلے پر مسلمان پہلے تھے انہیں کیا ہو گیا؟ یہ پہلے تو کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا یہ محاورہ کہ ان کا تو قبلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی سمت ہی نہیں ہے، ڈائریکشن ہی نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ہم نے اس طرح تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. وہ کہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں. اللہ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنے والا ہے. کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مسلمان. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بنایا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھا لاتے ہیں. بالآخر اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا جس پر یہودی و منافقین نے شور مچا دیا. حالانکہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جس طرف حکم کرے گا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیں جو حکم دیا اللہ نے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے امت وسط کی. امت وسط کون ہے؟ امت وسط درمیانی امت، اس کا مطلب ہے نا وسط کہتے ہیں درمیان کو. تو درمیانی امت کیوں بولا گیا؟ ہم تو درمیان میں نہیں، ہم تو آخری امت ہیں اللہ کی. درمیانی امت اس لیے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ایک میڈیم ہیں، ہم ایک ذریعہ ہیں لوگوں کے درمیان اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اللہ کا جو احکامات ہے ان کے درمیان. ہمیں اللہ کے احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ہے اس میسج کو آگے پہنچانا ہے. ہمیں سب سے بڑا یہ فریضہ دیا گیا، ہمیں نبیوں والا کام کرنا ہے، انبیاء والا کام ہم نے کرنا ہے. ہم لوگوں نے، امت وسط کا یہ فرض ہے کہ وہ کیا کرے. امت وسط کا فرض ہے کہ وہ تعلیمات جو سے دی جا رہی ہیں، ہمیں جو تعلیمات دی جا رہی ہیں قرآن کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تو پہنچائیں. یہ ہمارا کام ہے. ہم ایک میڈیم ہے درمیان، ہم ایک ذریعہ ہیں کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. ابھی امت مسلمہ کا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچائے. تو یہ امت وسط کے طور پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ناراضگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہم پہ غضب ہے، اسی وجہ سے کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا کام کیا تھا. بیسیکلی کام کیا تھا ہمارا امت وسط کا؟ اللہ کا پیغام پہنچانا. تو اللہ کا پیغام میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو برا لگ جائے نماز کا حکم نہیں دیتے کسی کو. ہمارے اپنے بچے کو ہم نہیں بولتے اٹھ کے نماز پڑھ لو گی، اس کا وہ برا منا جائے گا. ہم اللہ کی بات نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمیں جو ہے بیکورڈ سمجھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ تو مولون بن گئی ہے، یہ تو مولوی ہے، یہ آج ہم کام نہیں کر رہے. ہم برائی کو برائی کہتے ہی نہیں ہیں، ہم نیکی کا حکم دیتے ہی نہیں ہیں. دونوں کام نہیں کر رہے. یہ دونوں کام امت وسط کے ہیں، ہم نہیں کرنے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ لوگوں سے لڑیں، طریقے سے بات کریں، حکمت عملی سے بات کریں، لیکن اللہ کا پیغام پہنچائیں. جو اللہ کا پیارا بندہ ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. وی آر جسٹ میسنجرز. ہم ایک میسنجر ہیں، ہم ایک پیغام رساں ہیں. ہمارا کام ہے پیغام ادھر سے لے کے، اللہ کا پیغام لے کے لوگوں تک پہنچانا ہے. دیٹس اٹ. ہماری ذمہ داری ختم. ہدایت دینا اللہ کا کام. کوئی بندہ آپ کے سامنے غلط کام کرے، آپ پیار سے اسے بتائیں کہ پیاری بہن یا پیارے بھائی، آپ یہ جو کام کریں اللہ کی نافرمانی کا کام. بس اتنا کہہ کے آپ نے سائڈ پہ ہو جانا. ایک بار آپ نے ان کو بتا دیا کہ آپ جو کام کریں اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو اللہ ہی کے لیے کیا ہے؟ مشرق و مغرب دونوں چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یا مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں،
اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے، بیوقوف لوگ کون ہیں جو اس بات پہ حجتیں نکالتے ہیں کہ اللہ نے پہلے قبلہ ادھر کیوں کر دیا، قبلہ ادھر کیوں کر دیا۔ بات تو قبلے کی ہوئی نہیں رہی، بات تو دل کی ہے، یہاں بات تو دل کی ہے۔ دل جھکا ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ اگر آپ کا دل جھکا ہے اللہ کی طرف، چہرہ جھکا ہے اللہ کی طرف، قبلے سے تو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے اب یہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں، ہم اپنا رخ جو ہے قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر قبلہ کا رخ معلوم نہیں کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ نیٹ کی سگنل بھی نہیں ہے، جہاں پہ آپ کے پاس کوئی کمپس بھی نہیں ہے جس سے آپ کو پتہ چلے ڈائریکشنز کے بارے میں، تو پھر آپ وہاں پہ جس بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت کم اس طرح ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ آپ کبھی کسی ایسی جگہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں پتا، اور سواری میں بھی آپ جس طرف سواری کا رخ ہوگا اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے تاکہ قبلہ کی مطلب وہ چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور کعبہ جو ہے، کعبۃ اللہ جو ہے قبلہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش پوری کر دی ان کی اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ قد نرا تقلب قد نرا تقلب وجهك في السماء، اور ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ پسند کرتے ہیں۔ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، آپ جہاں کہیں بھی اپنا منہ اس طرف پھیر لیجئے۔ اہل کتاب کو اس بات کی اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ مطلب اہل کتاب یہ جانتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہوگا، ان کی بکس میں سارا کچھ موجود تھا، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، جان بوجھ کے حجتیں نکالی اور جان بوجھ کے مسلمانوں کو تنگ کیا۔ تو تحویر قبلہ کیا ہے؟ ایک امتحان ہے، تبدیلی ایک امتحان ہے۔ زندگی میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں، موسم، جگہ، حالات، تبدیلی، یہ ساری چیزیں ان کی سب کی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ موسم چینج ہوتا ہے، ہر جگہ بھی چینج ہوتی ہے، حالات بھی چینج ہوتے ہیں۔ اسے خوش دلی سے کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے، خوش دلی سے آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر دیکھیے آیت نمبر 150، فلا تخشوہم واخشونی، اور ان سے نہ ڈرو بس مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اس لیے کہ تم بھی راہ راست پا جاؤ۔ مطلب جو لوگ قبلے کی تبدیلی میں اعتراضات کر رہے ہیں تو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ میرا حکم ہے یہ۔ پھر آیت 152 میں دیکھیے بہت خوبصورت آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا ذکر، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو، ناشکری سے بچو۔ اور پھر دوبارہ وہی پیغام جو کل ہم نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ کس طرح مدد دینی ہے، کیونکہ سب کچھ جب مسلمانوں پر یہ حالات آئے، جب سب لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، جب سب لوگ ان سے طرح طرح کی باتیں پوچھ رہے تھے، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ تمہیں تنگ کریں، جب تمہیں ستائیں، جب تم پہ طرح طرح کی باتیں کریں، ظاہر ہے جب بھی بندہ دین کی طرف آئے گا اس وقت بھی اور اب بھی، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے بیکورڈ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، ہم بہت عقل مند ہیں، اس نے دنیا چھوڑ کے دین اپنا لیے تو بہت، اس سے بڑا بیوقوف تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز سے اور صبر سے اللہ کی مدد چاہنی ہے۔ اور آیت دیکھیے اگلی آیت 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے لیکن ہمیں اس کا کیونکہ علم نہیں ہے تو ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، تو یہی کہا جا رہا ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہیں، کہاں سے رزق پا رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی سچ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف سے اور بھوک سے، اور کمی کر کے مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں سے، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ جب امتحان ہوگا تو آزمائش تو آئے گی، امت وسط ہے، اللہ نے ایک درجہ دیا، پہلے بنی اسرائیل کو درجہ دیا جو کہ اہل یہود تھے، اس کے بعد ان کی جگہ ریپلیس کر کے، ان کی جگہ ہٹا کر مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو، امت مسلمہ، امت محمدیہ کو وہ درجہ دے دیا گیا۔ جب درجہ دیا جاتا ہے، جب انعام دیا جاتا ہے، پھر امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو امتحان تو ہوگا، خوف سے ہوگا، بھوک سے ہوگا، مالوں کی کمی سے ہوگا، جانوں کی کمی سے ہوگا، لیکن اس کا جو خوشخبری ہے، جو اس کا بدلہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور صحیح البخاری کے ایک روایت کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ان کی وفات تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ اہل بیت پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب انہیں 3 دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور سوچیے ہم پر کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے، نہیں شکر کرتے، جس طرح شکر کرنا چاہیے اس طرح شکر نہیں کرتے۔ اگلی آیت دیکھیے، الذین اذا
असाबतहुम मुसीबतुम कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब वो लोग जब उन्हें पहुंचती है कोई मुसीबत तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब मुसीबत आए, जब कोई अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए, तो फिर शोर नहीं मचाना, वावेला नहीं करना, बल्कि क्या कहना है कि हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। और इस बात का इजहार करना है कि अगर ये चीज चली गई हमसे, कोई भी प्यारी चीज हमारी, तो हमने भी चले जाना है इस दुनिया से। हम भी यहाँ पर हमेशा रहने के लिए नहीं आए, हमने भी यहाँ से चले जाना है। ये जगह आर्जी है, ये हमारी इम्तिहान गाह है, ये हमारी आजमाइश है। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन पर नवाजिशें हैं उनके रब की तरफ से और रहमत है, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, और बेशक सफा और मरवा निशानियों में से हैं अल्लाह की। बस जो कोई हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं कोई गुनाह इस पर कि वो सही करे इन दोनों की, और जो कोई खुशी से करेगा कोई नेकी तो बेशक अल्लाह का दान खूब जानने वाला है। हुआ कहता है अब सफा मरवा की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे महाजरा की सुन्नत की बात करना जरूरी है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बच्चे को, शीरख्वार बच्चे को और अपनी बीवी को, जब उन्हें हुक्म दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि छोड़ दीजिए उनको सफा मरवा की पहाड़ी के पास, जब वो छोड़ के गए, तो अब ये इम्तिहान और आजमाइश देखिए, उन्होंने अल्लाह से ये नहीं सवाल किया कि या अल्लाह मेरा बेटा छोटा है, मेरी बीवी अकेली क्या करेगी, मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं। छोड़ के चले गए। अम्मा हाजरा ने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, तो कहने लगे अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हैं। मैंने पूछा कि अल्लाह का हुक्म है, फरमाया अल्लाह का हुक्म। कहने लगी फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, आप चाहिए। ये सबर, ये इस्तकामत, ये कैसे किस में आया है? इन लोग कौन लोग थे जिन पे इतनी इस्तकामत थी, इतना सबर। और फिर जब वहां पे देखा कि बियाबान बिल्कुल वीरान इलाका, सिर्फ पहाड़ हैं, ना कोई दरख्त, ना कोई साया, ना कुछ और छोटा सा बच्चा बिलख रहा है प्यास से, पैर मार रहा है जोर जोर से, तो अल्लाह के हुक्म से फिर जहां उन्होंने पैर मारा है इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। मीनवाइल इस दरमियान में अम्मा हाजरा जो है सफा मरवा के दौरान चक्कर काटती रही कि अपने बेटे के लिए कहीं से पानी ढूंढ ले। तो उनकी ये अदा, उनकी ये सुन्नत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उसे क्यामत तक के लिए लोगों के लिए सुन्नत बना दिया गया। एक माँ की ख्वाहिश अल्लाह को, एक माँ की जो कोशिश है, एक ख्वाहिश अपने बच्चे के लिए कि उसे पानी मिल जाए, वो अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसको रहते दम तक मनासिक हज बना दिया, हज का तरीका बना दिया। तो ये सब अल्लाह की निशानियों में से है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, और जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं बावजूद इसके कि हम इसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, इन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मतलब जो लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली तो इनकी बात हो रही है अहले यहूद की, कि जिन्होंने अपनी किताबों में से बातें छुपाई हैं, लेकिन आज हम लोग भी ये कर रहे हैं, अपनी मर्जी के दलाइल ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो ऐसी बातें होती हैं जिन पे अमल करना मुश्किल होता है, उसके लिए हम उनको छुपा देते हैं। हमारे मौलवी हजरात भी और जितने भी दीन वाले हैं, कुछ लोग इस तरह, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं जो छुपाते हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जो हमारी उतारी हुई दलीलों हिदायत को छुपाते हैं, जो हमने अपनी किताब में लोगों के लिए वाजे कर दी हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, तो उन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मगर किन के लिए? इल्लज़ीना ताबू वस्लहू व बय्यनू, मगर वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें, तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? फिर एक रास्ता दिया अल्लाह ने। क्या रास्ता दिया है? कि जो लोग तौबा कर लें, इस्लाह कर लें और बयान कर दें, तो मैं इनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ, मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करम करने वाला हूँ। उनके लिए भी तौबा का रास्ता खुला है। कब तक? फिर अगली आयत में बता दिया गया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम, यकीनन जो कुफ़ार अपने कुफ्र में मर जाएं, इन पर अल्लाह के फरिश्तों के तमाम लोगों की लानत है। मरने से पहले तक तौबा का दरवाजा खुला है, आप तौबा कर सकते हैं। मरने के बाद तौबा नहीं कर सकते, दरवाजा बंद। फिर आयत 163 में देखिए, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवाय कोई माबूद बरहक नहीं। वो बहुत रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान है। आसमानों और जमीन की पैदाइश, दिन रात का हेर फेर, कश्तियों को, लोगों को नफा देने वाली चीजों के लिए समुद्रों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदल देना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं। और अगली आयत देखिए 165, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बुल्लाह, और बाज लोग ऐसे भी हैं जो औरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। और ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त हैं।
کاش کہ مشرق جانتے کہ جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ کیا ہمارے بھی ایسے کو ہم نے بھی ایسے قوت بنا رکھے ہیں اپنے دل میں؟ ہماری بھی کوئی ایسی محبتیں ہیں؟ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ دن جس دن عذاب کو لوگ دیکھ لیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے جس دن، پھر ان کو پتہ چلے گا تمام طاقت تو اللہ ہی کے لیے تھی، جن لوگوں کو ہم پوچھتے تھے، یہ صرف بت بنا کے پوجنا نہیں ہے۔ جو محبتوں کو بت ہم نے دلوں میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے، اپنی اولادوں کے، اپنے ہسبینڈ کے، اپنے ماں باپ کے، اور بہت سارے رشتے ہیں، دوست احباب، محبت کرنے والے، جن کی بات ہماری حرف آخر ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ ہم بس یہ کہا، ہمارے ہسبینڈ نے کہہ دیا ہمیں کہ دوپٹہ تم نے سر پہ نہیں لینا، تو نے ماڈرن ہو کے چلنا ہے میرے ساتھ، بال کٹوا لو، میک اپ کر کے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ویسے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، جسم ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، چل پڑتے ہیں بس اپنے ہسبینڈ کے گھر۔ کیا وہ بچا سکیں گے ہمیں قیامت کے دن اللہ سے؟ یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اگر انسانوں کے پیچھے چلو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، مطلب ویسے آپ کو اطاعت کا حکم ہے، آپ اطاعت کیجیے، لیکن اس حکم میں جہاں پر وہ کلیش کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ بات آپ نہیں مان سکتے، چاہے آپ کے ماں باپ ہیں، وہ چاہے آپ کے ہسبینڈ ہیں یا کوئی بھی اور۔ اگلی آیت دیکھیے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین، وہی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے، جو شریک ہوں گے، جو ان کے ماننے والے ان سے بیزار ہو جائیں گے، بس آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ آج ہم جو کہتے ہیں یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ غوث پاک ہیں، یہ داتا ہیں، کل جب وہ ملیں گے ہم سے، جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں، وہ کہیں گے اللہ ہم نہیں جانتے ان کو، ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ ہماری عبادت کریں، ہم نے تو ان کو نہیں بولا تھا، ہم نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے ہمیں کہا تھا، یہ ایک اللہ ہے، صرف اس کی عبادت کرو۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بنا لے داتا، ہمیں بنا لے غوث، ہمیں پیشوا بنا لے، ہمیں مشکل کشا بنا لے۔ تو تب وہ بیزار ہوں گے ان سے، پھر ان کے تمام رشتے ناطے ان سے ٹوٹ جائیں گے۔ پھر کیا کہیں گے تابع دار لوگ، کاش ہم دنیا کی طرف واپس دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے کہ ہم سے ہیں۔ اس طرح اللہ نے ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کے لیے، حسرت کے لیے بنا کر یہ اعمال دکھائے جائیں گے، یہ ہر کس جہنم سے نہ نکلیں۔ اعمالوں کو حسرت بنا کر پیش کر دیا جائے گا، کہیں گے واپس جائیں دنیا میں، ان کی عبادت نہ کریں، اللہ تیری عبادت کریں گے، لیکن دوبارہ جانے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ مہلت عمل ختم۔ مہلت عمل کب تک ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، تب تک مہلت عمل ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جتنی حلال چیزیں ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، لیکن شیطانی راہ پہ نہ چلو، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں کس کا حکم دیتا ہے؟ برائی اور بے حیائی کا، اور اللہ پر ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو سچ نہیں ہے۔ پھر دیکھیے آیت 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ تمہیں ہم نے دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو، اللہ کا شکر کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر کیا چیزیں جو ہیں حرام ہے بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور تم پر مردہ اور بہا ہوا گوشت اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا کے دوسروں کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے، کہ جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے؟ مردہ، بہتا ہوا خون، وہ خون نہیں جو گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جو بہہ رہا ہے خون وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز، یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اللہ کے سوائے جس کے نام کی بھی جو بھی چیز آئے گی، جس کے نام کی بھی، چاہے وہ کتنی بڑی کوئی ہستی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کے کھانا ہے ہر چیز کو، صرف وہ جو اللہ کے نام کی بانٹی ہوئی چیز ہے وہی حلال ہے، اس کے علاوہ ہر وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ لیکن کس صورت میں کھا سکتے ہیں؟ جب جان جانے کا خدشہ ہو، حد سے بڑھنے کا، زیادتی کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر وہ تب کھا سکتے ہیں، تو اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا اور مہربان۔ پھر دیکھیے آیت 177،
آیت بر بھی کہتے ہیں اس آیت کو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ صرف اس بات میں نہیں ہے اچھائی، صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنا منہ آپ مشرق مغرب کی طرف کر لیں. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز نہیں پڑھنی، لیکن صرف اور صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں. اس کے بعد سارے کام بھی کرنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ایمان کا لیول. پہلے ایمان کی بات، کس پر ایمان رکھنا ہے؟ اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر. اور پھر مال سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، اس کے باوجود کہاں پہ خرچ کرنا؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ہر سوال کرنے والوں پر، غلاموں کو آزاد کرنے پر. پھر کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی، وعدہ کریں تو پورا کریں، جب کبھی دکھ درد ہو، بیماری ہو، لڑائی ہو، اس وقت صبر کریں. یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. آیت 178 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے. ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد جو بھی سرکشی کرے اس سے دردناک عذاب ہوگا. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ویسے تو قصاص ہے. قصاص کیا ہے؟ بدلہ، کہ جیسے جیسے مارا ہے ویسا ویسا ہے. لیکن کیا بدلہ ہے؟ جس نے مارا ہے اس کو پکڑا جائے، کسی اور کو نہ پکڑا جائے. یہ اللہ کا انصاف ہے. لیکن اگر کوئی رعایت دینا چاہتا ہے کہ دیت لے کے معاف کر دے، دیت مطلب وہ اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ پیسہ ہوتا ہے جسے خون بہا بھی کہا جاتا ہے، وہ پیسے لے کر آپ معاف کر سکتے ہیں. جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ پیسے لے کر معاف کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ایک چھوٹ ہے. اور یہ اس میں کیا ہے؟ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو قصاص ہے یہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، عقل مندوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی اور اس باعث پر کہ تم قتل ناحق سے رکو گے. اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے زندگی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ تم قتل ناحق سے رک جاؤ. اور پھر آیت نمبر 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ جو بھی شخص مر رہا ہو، اس کو پتا ہو کہ اس نے مر جانا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وصیت کر کے جائے. اور کس کے سامنے کر کے جائے؟ اپنے وارثوں کے سامنے. کہ جو اس کو بدل دے گا تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا. واقعی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ آیت 183 رمضان کے حوالے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور کیا ہے یہ؟ آیت 184 دیکھیے، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو بیمار یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ کی طرف سے تخفیف ہے روزوں کے لیے. اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے گا یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو. کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیا کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم نیکی میں آگے بڑھ جاؤ اور برائیوں سے بچو. اور پھر یہ گنتی کے چند دن ہیں، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر اس گنتی کو بعد میں پورا کریے. سفر پر ہیں یا بیمار ہیں، روزوں کی قضا بعد میں پوری کر سکتے ہیں. اور پھر اگر جو یہ بھی نہیں طاقت رکھتا، جو بیمار ہے، مستقل بیمار ہے، یا جس کو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کا فدیہ ادا کرے. فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. فدیہ دینے سے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تم استطاعت رکھتے ہو. اگر تم علم والے ہو تو پھر روزہ رکھو، روزہ بہتر ہے فدیہ دینے سے. لیکن جو لوگ مجبور ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، جو دائمی مریض ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے فدیہ دینا رکھ دیا گیا ہے. اور وہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. ٹھیک ہے، حدیث بات کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. امام بخاری کی حدیث ہے، حدیث
4505 ہے. یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے تو ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے. ٹھیک ہے. تو کہا کیا جا رہا ہے حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی کہ جو شخص بڑھاپے میں زیادہ بڑھاپا ہو یا ایسی بیماری اس کی وجہ سے اس کو صحت ملنے کا کوئی چانس نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے بطور فدیہ تو اس کے روزے کا حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آیت نمبر 185. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. روزے جو عبادت روزہ ہے وہ خالص صرف اپنے اللہ ہی کے لیے ہے. جو بندہ کرتا ہے روزے کی عبادت وہ اللہ کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی خوشبو مشک کی خوشبو زیادہ عزیز ہے. مشک ایک بہت خوبصورت خوشبو ہوتی ہے. اللہ کو اس سے بھی زیادہ عزیز ہے روزے دار کی منہ کی خوشبو. پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے ملتے ہیں جب فرشتے اللہ تک سامنے آتے ہیں تو 70 پردے حائل ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ ایک امت ایسی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے میدان میں اس وقت کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو بڑے پریشان فرشتے کہتے کہ اللہ وہ کون لوگ ہیں. تو فرمایا جب روزے دار میرے اب روزے افطار کرنے بیٹھے گا تو اس کے میدان سے کوئی پردہ حائل نہیں. اس وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ افطار کے وقت ضرور دعا کا اہتمام کیا کریں. اور سب سے خوبصورت آیت جو مجھے لگتی ہے اس بارے میں ساری آیت خوبصورت ہے لیکن یہ بہت خوبصورت ہے آیت 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں ہم اس پر ایمان رکھیں. یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. کیا کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ پوچھتے لوگ پوچھتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ ہمارے کتنے قریب ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہیے میں ان کے بہت قریب ہوں. جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. کتنی تسلی دینے والی آیت ہے دل کے قریب. جب بھی ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ہماری دعا سنتا ہے. ہمیں لگتا ہے اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا لیکن اللہ دعا سنتا ہے. ہر دعا سنتا ہے اللہ. تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی بات مانیں اللہ پر ایمان رکھیں کیونکہ یہی بھلائی کا باعث ہے ہمارے. آیت 97 دیکھیے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. روزے کی راتوں میں بیویوں سے ملنا تمہاری حلال کیا گیا. روزے کی راتوں میں بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا. وہ تمہارے لباس ہے تم ان کے لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا علم اللہ کو ہے. اسے تمہاری توبہ کو قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو. پھر عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جانا. اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ایک دوسرے کی خیانتوں کو چھپاتے ہیں ایک دوسرے کی عیبوں کو پردہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں. ان کے جو عیب ہیں ان کے جو گناہ ہیں ان کو کور اپ کرتے ہیں. لباس کا کام کیا ہوتا ہے ہمارے عیبوں کو ڈھانپنا ہمارے جسم کو ڈھانپنا. ہماری جو ایسی جگہ ہیں جو کہ شرم گاہیں ہیں ہماری اس کو ڈھانپنا. عزت کی جگہ نا تو مرد و بیوی بھی ایک دوسرے کی عزت کو ڈھانپتے ہیں. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی عزت کو ڈھانپتے ہیں. یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کا اور وہ تمہارا لباس ہے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 190 وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اور تم لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. اللہ زیادتی کے عمل کو پسند نہیں کرتا. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت زیادہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہ قتل و غارت گری کو پسند کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم سے لڑنے آئے تو تم ان سے لڑو. یہ نہیں کہا جا رہا خود جا کے لڑو. جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں اس پہ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا تھا جنگ کرنے کے لیے. مسلمان خود جا کر نہیں لڑے گئے سوائے فتح مکہ کے. جب فتح مکہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پہ لڑائی نہیں کی. وہاں پہ جا کے سب کو معاف کر دیا. فرمایا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا اس طرح میں آ کے میں معاف کرتا ہوں.
تو پھر کیا کہا جا رہا ہے جو تم سے لڑنے آیا تو لڑو لیکن زیادتی نہ کرو، عورتوں پہ ظلم نہ کرو، بچوں پہ ظلم نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، جتنا کوئی تمہارے ساتھ کرے اتنا ہی کرو اس کے ساتھ، کوئی تمہارا ہاتھ کاٹے اس کا ہاتھ کاٹو، اس سے حد سے نہ بڑھو، چہروں کو تباہ نہ کرو، چیزوں کو مت جلاؤ، املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور پھر اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم زیادتی نہ کرو کفار کے ساتھ۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے اپنے بندوں۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کس طرح؟ ہاتھوں کو کس طرح ہلاکت میں ڈالیں؟ اس طرح کہ اپنے ہاتھوں سے پیسے جمع کر کر کے نہ رکھو، اپنی مٹھیاں بند نہ کر لو اللہ کے لیے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ دیکھیے، یہ ورڈ جو ہلاکا کا ورڈ یوز ہوا ہے، تہلکہ کا، اس کا روٹ ورڈ ہلاکا ہے، ہلاک سے ہے، کہ خود کو ہلاک نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاک نہ کرو۔ کیوں؟ کل آج تم جو ہاتھ مٹھی بند کر رہے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، کل یہی ہاتھ جو تمہارے جہنم میں ڈالے جائیں گے، کہ تم نے انہیں ہاتھوں سے روکا تھا اللہ کا مال۔ اللہ نے تمہیں دیا، فضل دیا، لیکن تم نے آگے نہیں پہنچایا۔ اللہ نے تمہیں حصہ دیا لوگوں کا، تم نے وہ حصہ نہیں دیا ان کو، اپنے ہاتھوں کو بند کر لیا اپنے تک، اپنے پہ خرچ کیا، اپنے بچوں پہ خرچ کیا، اپنے کھانے پہ خرچ کیا، لیکن لوگوں کو نہیں دیا ان کا حصہ جہاں دینا چاہیے تھا۔ تو سلوک و احسان کرو، واحسنوا کا ورڈ یوز ہوا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ احسان کا درجہ اپنائیے، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت 201، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو انڈر لائن کر لیجیے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، بیمار ہے، صحت یابی نہیں مل رہی، تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتر دے اور آخرت میں بھی بہتر دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ اور پھر آیت 204 دیکھیے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، منافقین کے بارے میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ بعض لوگوں کو دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، تو اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب پلٹ کر جاتا ہے زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بظاہر تو دنیا کی باتیں بہت اچھی کرتا ہے شخص، اللہ کی قسم کھا کے آپ کو یقین دلائے گا کہ وہ آپ کے لیے بہت سنسیئر ہے، لیکن در حقیقت وہ کیا ہے؟ زبردست جھگڑالو۔ جب کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ایسے جھگڑے کی بات ہوتی تو اچانک آپ سے جھگڑا شروع کر دے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ تو اتنا اچھا بندہ تھا، اس سے کیا ہو گیا اچانک؟ اس کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ جب بھی آپ سے پلٹ کر جائے گا زمین میں فساد پھیلائے گا، آپ کی باتیں وہاں اور وہاں کی باتیں یہاں لگائے گا، اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہے گا، اور پھر اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ روایات کے مطابق کہ یہ ایک منافق اخنس بن شریک اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کہ جو کہ بہت زبان کا بہت میٹھا تھا، لیکن جب وہ یہاں مدینہ سے پلٹ کر گیا، اس میں مرتد ہو گیا تھا دین سے، مطلب اس سے مسلمان سے دوبارہ کافر ہو گیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر وہاں گیا تو اس نے رستے میں ساری کھیتی کو چلا دیا، رستے میں ساری جتنے بھی کھیت اس کو نظر آئے اس نے سارے وہ کھیت چلا دیے۔ یہاں پہ کھیتی میں یہ بات بھی یاد رکھیے، اس کھیتی میں یہاں پہ اولاد کی بات بھی ہو رہی ہے، اولاد اور بیوی کی بات، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے اللہ نے جو ہے کھیتی کو بیوی سے تشبیہ دی ہے کہ جو آپ کے گھر کو تباہ کرتا ہے، آپ کے گھروں کے جو رشتے ہیں، اندرونی رشتے، ان کو خراب کرتا ہے، آپ کے بچوں سے آپ کے تعلقات، آپ کی بیوی سے آپ کے تعلقات، بھڑکانا، ادھر کی بات ادھر، وہاں کی بات یہاں لگانا، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری۔ اور پھر اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں، اس کو جنرلی دیکھیں سوری، تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو اہل یہود ہیں انہوں نے ہماری نسل کو تباہ کر دیا ہے، یہ ہماری کھیتی ہے ہماری نسل آج کی، تو ان کو تباہ کر دیا ہے، کن کاموں میں لگا دیا، ٹک ٹاک میں اور ویڈیوز میں اور یوٹیوب میں، اور پتہ نہیں کن کام فضول کاموں میں لگے ہوئے بچے، پوری پوری رات جاگتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، اور صبح جاگ کے پڑھائی پہ نہیں جاتے، تو پوری نسل تباہ ہو گئی ہے، اور پرون ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا گند، کہ آپ ایک وقت میں آپ کے ایک کلک پہ سب کچھ اویلیبل ہے۔
یہ کس نے الاؤ کیا؟ یہ نسل کو برباد کرنے والے کون ہیں ہمارے؟ یہی ہیں اہل یہود و اہل نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہی ہیں ہماری نسلوں کو تباہ کرنے والے، کھیتی کو تباہ کرنے والے، یہ منافقین ہیں ہمارے درمیان سے۔ اور پھر آیت نمبر دیکھیے 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور ایسے کے لیے تو بس جہنم ہی ہے، یقیناً بدترین جگہ ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تکبر نہ کرو، تو پھر جو اس کا اندر کی انا ہوتی ہے وہ اسے اکساتی ہے کہ نہیں میں گناہ کروں گا، اور ایسے کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک پیش ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، تو وہ وہی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی جان اور نفس اللہ کے لیے بیچ ڈالا۔ کیا کہا اللہ سے کہ اللہ تجھ پہ سب قربان ہے، بدلے میں ہم بس تیری رضا چاہیے۔ کیا ہمارے میں جذبہ ہے یہ؟ ہمیں خود کو چیک کرنا ہے اس اسپیکٹ پہ۔ انہیں اپنی جان تک بیچ دی، اور اللہ اپنے بندوں بہت شفقت کرنے والا۔ آیت 2 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ یہ نہیں کرنا کچھ باتیں تو مان لو، کچھ باتیں چھوڑ دو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں اپنا؟ سوچئے، کیا ہم دشمن سمجھتے ہیں شیطان کو یا نہیں سمجھتے؟ صحیح معنوں میں کیا ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دور کر دے گا جنت سے، ہمیں پھسلا دے گا؟ ہمیں اس کو دشمن سمجھنا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ کھلا دشمن ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 214 دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کے لیے اور پھر جنرلی ہمارے لیے، کہ کیا یہ گمان کر بیٹھے ہو تم کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ؟ ابھی تمہیں آزمایا ہی نہیں اللہ نے، وہ حالات تم پہ آئے نہیں، اللہ نے تمہارے ایمان کو جج ہی نہیں کیا، چیک ہی نہیں کیا تم میں کتنا ایمان پایا جاتا ہے۔ کیا تم اس قابل ہو کہ تم جاؤ جنت میں؟ کیا تمہیں وہ گٹس آ گئے ہیں؟ کیا تمہیں وہ ساری مہارت آ گئی ہے؟ جو پہلے لوگ تھے تم سے پہلے، انہیں بیماریاں آئیں، مصیبتیں آئیں، جھنجھوڑ دیا گیا ان کو، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اور سن رکھو، پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، آزمائش میں ہو، ہمت نہ ہار دیں، یہ نہ سوچے کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے۔ آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے خرچ کرو، اور مسافروں کے لیے، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا خوب علم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ مال تم کس کے لیے خرچ کرو؟ ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جہاد کی میننگ صرف وہ نہیں ہے کہ تلوار سے جہاد کرنا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ اس وقت ٹائم نکال کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک جہاد کریں، اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک جہاد کریں، آپ ایک کوشش کریں گے آپ کو اللہ کے دین کی سمجھ میں آ جائے، یہ بھی ایک جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں تو جہاد پہ نہیں جا سکتی، میں جہاد پہ کیسے جاؤں، جہاد پہ ہم لوگ نہیں جا سکتے، ظاہر سی بات ہے ابھی ہم پاس وہ حالات نہیں ہے اس طرح کے۔ تو یہ بھی آپ کا اللہ کی راہ میں جو بھی کوشش کرتے ہیں، جہاد کا جو لفظ ہے جہد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے صحیح، یعنی کوشش کرنا، جو بھی آپ کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
آیت نمبر 223 نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح تم چاہو آؤ اور اپنے نیک اعمال آگے بھیجو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اسے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ کی قسموں کو اس طرح کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چھوڑ بیٹھو. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، اللہ کی قسمیں اس طرح نہیں کھانی کہ اللہ کی قسم میں اس سے آج کے بعد کبھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اس شخص سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ نہیں کرنا، اس طرح کی قسم نہیں کھانی. جیسے ہم قسم کھا لیتے ہیں نا، بس اب میں آج اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گی آج کے بعد، تو یہ نہیں کرنا، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 228 دیکھیے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں. اللہ کا حکم طلاق کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق کی جو مدت ہے وہ 3 مہینے ہے. ایک وقت پہ 3 طلاق دے کے طلاق نہیں ہو، یہ اللہ کی آیت بتا رہی ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہی. ایک طلاق دیں گے، 1 مہینہ رکیں گے، ایک طہر تک رکیں گے، ایک بار ڈیٹ آئی اس کے بعد پاکیزہ ہوئے، ایک طہر رکے، پھر دوبارہ دوسری طلاق دی، پھر تیسری طلاق دی، تو پھر طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی. یہ طریقہ اللہ نے بتایا. اور پھر عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا اسے چھپائیں، کیونکہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی طلاق کی مدت 3 مہینے نہیں ہوتی، پھر وہ پوری 9 منتھس ہوتی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اگر انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو اپنے خاوند سے اس مدت میں انہیں لوٹا دینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو. اور عورتوں کے بھی اچھائی کے ساتھ ویسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں. ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں، اگر وہ اللہ پر قیامت کے دن پر اعتبار رکھتی ہیں تو وہ اپنے کسی بھی قسم کی پریگننسی کو چھپائیں. اور اگر اس مدت میں وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں ان کے خامند، تو پھر وہ اپنے خامندوں کو واپس لوٹائے جانے کی زیادہ حقدار ہے، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو کہ آپس میں وہ پھر دوبارہ اپنے تعلقات اچھے کر لیں گے اور پھر وہ اپنے تعلقات میں مزید کوئی خرابی نہیں کریں گے. اور پھر دوبارہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا یہ زیادہ پاکیزہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے. اگر تم اپنے ہسبینڈ کے اگر اپنے خامن کے پاس واپس لوٹ جاتی ہو 3 مہینے کی مدت میں، اور یہ مدت کہاں پوری کرنی ہے؟ عورت نے اپنے گھر میں پوری کرنی ہے، اپنے ہسبینڈ کے گھر میں پوری کرنی ہے، اپنے خامن کے گھر میں پوری کرنی ہے مدت، اپنے گھر نہیں آ کے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے. آیت 238 دیکھیے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے بادب کھڑے ہوا کرو. درمیان کی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اپنی، اور پھر اللہ کے لیے بادب ہو کر کھڑے رہو. یہ 2 احکامات اس پہ دیے جا رہے ہیں. اور یہ اللہ نے کھول کھول کر دیکھیے، آپ سورۃ البقرہ میں کھول کھول کر سارے کے سارے احکامات بتا دیے ہیں آپ کے لیے. کیا کس وقت کیا کرنا ہے، کس طرح سے کہاں چلنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہو، کہ جو بات جس طرح سے ہے کھول کر بتا دی گئی آپ کو. اور پھر فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح. ہاں، جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو اس طرح کہ اس نے تمہیں تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے. اللہ کہہ رہے کہ جب تم خوف میں ہو، پیدل ہو، سوار ہو. خوف میں کس طرح کہ دشمن کا خطرہ ہو، کوئی جنگ ہو، تو پھر کیا کرو؟ سواری پر ہی نماز پڑھ. یا تو پیدل ہو، سواری پر ہو. یہاں پہ 2 باتوں کا حکم ہے. ایک تو یہ کہ اس وقت اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر جب یہاں اللہ کا ذکر کس طرح کرنا ہے امن کے وقت، کہ پہلے جو فرض نماز ہے وہ اس وقت ادا کر لو، اس کے بعد جو تم نے سنتیں ادا کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، وہ تم بعد میں امن میں آ جاؤ. جب سیف اینڈ ساؤنڈ جگہ پہنچ جاؤ تو پھر تم وہاں پہنچ کے اللہ کا ذکر و عبادت کرو جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، جس تم پہلے نہیں جانتے تھے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے ویسا ہی اس کا ذکر کرنا، اپنی طرف سے کوئی ذکر بنا کے نہیں کرنا. یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے اگر سمجھیں اس بات. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 244، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے. دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اگر کوئی ایسے مجبوری ہو کہ تمہیں تمہارے نمازوں سے روکا جا رہا ہو، تمہیں تمہارے دین کے کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو وہاں پہ جہاد کرو اپنے لیے.
اس جگہ پہ جہاد کرنا جائز ہے جہاں پہ مسلمانوں کو ان کی عبادت کی اجازت نہ دی جائے. اور آیت 245 دیکھیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. اور ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، بس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، تم سب اس کی طرف لوٹائے جانے والے. قرض حسنہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال کا خرچ کرنا. اب اللہ کی راہ کون سی ہے، جہاد کون سا ہے؟ جہاد میں نے کو بتایا، جہاد جو ہے وہ صرف جہاد بالقتال نہیں ہے، اور بھی جہاد ہوتے ہیں. اللہ کی راہ کے بہت سارے اور طریقے ہیں. جہاد اسپیسیفک جہاد میں لے لیں اگر ہم، تو کوئی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ دے سکتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. اللہ کی راہ میں اللہ کے مساجد ہیں، اللہ کے جو جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے وہ مدارس ہے. وہاں پہ جو لوگ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، وہاں ٹیچرز ہیں جن کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، جنہوں نے خود کو وقف کر دیا ہے اللہ کے راستے میں، خود کو وقف کر دیا ہے، اور وہ کوئی اور کام نہیں کر پاتے اس کے علاوہ، وہ صرف یہی کام کر رہے ہیں. ان پہ خرچ کیجیے، ان کی کتابوں پہ خرچ کیجیے، ان کے کھانے پینے پہ خرچ کیجیے. اسٹوڈنٹس کی، طالب علم جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو فروغ دے رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب جان کی قربانی دو گے تو پھر مالی قربانی میں بھی تعامل نہیں کرنا، ذرا بھی آپ نے سوچنا نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں ہے. تو اگر اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، تم رزق میں تمہارا کم ہے لیکن پھر بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے خرچ کرتے ہو، تو پھر اللہ اس میں فراوانی کر دے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے. کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی طور پر، کبھی روحانی طور پر آپ کو اللہ برکت دے دیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. سکون مل جائے گا آپ کو، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، اور آخرت میں تو ظاہر ہے ایسا اضافہ ہوگا کہ وہ حیران کن ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو آج ہم نے سیکھی، پارہ نمبر 2. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.